بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کنز الدقائق میں ہم وطر اور نوافل کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے پہلے وطر کے مسائل ذکر کر دیے کہ کہا وطر واجب ہے، 3 رکعت ہے اور ایک سلام کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر دعائے قنوت جو ہے رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی تکبیر کے ساتھ۔ یہ مسائل ذکر کرنے کے بعد اب جو ہے نوافل کا ذکر کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ فرض اور واجب کے علاوہ ہر نفل نماز ہوتی ہے، ساری نمازیں نفل نمازیں ہوتی ہیں فرض اور واجب کے علاوہ، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نمازوں کی زیادہ پابندی کی اور کن نمازوں کے پڑھنے پر زیادہ شوق اور رغبت دلائی، جی، یا پھر اس کے ثواب کو ذکر کر دیا، اس کی اہمیت کو بتلایا۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فقہائے کرام نے مزید اس کی کیٹیگری بنائی، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نفل کے طور پر، ٹھیک ہے۔ لیکن بائی ڈیفالٹ تمام نوافل جو ہیں ہر طرح کی سنت موقدہ، غیر موقدہ اور دیگر نوافل کو شامل ہوتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جو حکم سنت موقدہ پہ لگے گا وہ نفلی نماز پر بھی لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوافل کے تعلق سے بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سنت مؤکدہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد جو دیگر نفل نمازیں ہیں ان کے مسائل کو ذکر کریں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسنۃ قبل الفجر وبعد الظہر والمغرب والعشاء رکعتان، جی۔ اب سنت موقدہ کے تعلق سے بتلا رہے ہیں۔ سنت موقدہ وہ سنت کہ جس کی زیادہ تاکید آئی ہے، اور یہ جو ہیں وہ نمازیں ہوتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اکثر ان پر انہیں پڑھا، اس پر عمل کیا، لیکن کبھی کبھار بیان جواز کے لیے چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات جو ہے ان کو ترک کیا صرف اس لیے کہ وہ جو ہے امت پر فرض کے درجے میں نہ آ جائیں، یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اور غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی، یعنی کبھی پڑھا کرتے تھے، کبھی جو ہے چھوڑا بھی کرتے تھے، ایسا۔ تو سنت موقدہ میں تاکید زیادہ ہے بنسبت سنت غیر موقدہ کے۔ اب یہاں پر سنت موقدہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بعض علماء فقہا فرماتے ہیں یہ واجب کے قریب ہے فجر کی سنت موقدہ، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنتوں اور نوافل کی قضا تو نہیں ہوتی، البتہ جس دن کسی کی فجر قضا ہو جائے تو اس دن اگر وہ اس کی قضا پڑھ رہا ہو فجر کی تو سنت موقدہ کی بھی قضا کرے گا، چاشت سے پہلے پہلے، ہے نا، یعنی کہ زوال سے پہلے پہلے چاشت کا جب وقت ہوتا ہے تب تک 11 11:30 وغیرہ، اس وقت تک اگر وہ قضا پڑھ لیتا ہے اس دن کی تو سنت کی بھی قضا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر وہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد نہیں کرے گا، وہ صرف فرض کی قضا کرے گا۔ تو اتنی اہمیت ہے کہ سفر میں، حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سنت موقدہ کو ترک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واجب کے قریب قریب قرار دیا بعض فقہا نے۔ تو فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، یہ بھی سنت موقدہ، اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ اب جمعہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی، وقبل الظہر والجمعۃ وبعدها 4، جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ امام صاحب کے نزدیک جمعہ سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ کے بعد 6 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، پہلے 4 ایک سلام سے، پھر 2 رکعت ایک سلام سے، دونوں طرف صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد پہلے جمعہ کے دن جو ہے نا کیا کریں، آپ نے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ہے،
اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، پھر 4 رکعت سنت موقدہ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پر عمل کریں۔ اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح روزانہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، جمعہ کے دن 16 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ کے روز 18 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد باقی سنتوں کی تاکید کے ترتیب میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے اس فجر کی سنت کے بعد مغرب کی سنتوں کی تاکید ہے، پھر ان 2 سنتوں کی جو ظہر کے بعد ہیں، پھر ان کی جو عشاء کے بعد ہیں، پھر ان کی جو ظہر سے پہلے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک فجر کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا مرتبہ ہے، پھر باقی کی ساری برابر ہیں۔ بہرکیف کہ کون افضل ہے غیر افضل ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سنت موقدہ ہیں تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، ہے نا، بلا عذر کی سستی کی وجہ سے چھوڑے گا گناہگار ہوگا، چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ اگر کوئی چھوڑے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، پڑھنے والے کو ثواب نہ ملے گا، نہیں پڑھنے والے کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ وہ عصر سے پہلے 4 رکعت ہیں، اور عشاء سے پہلے 4 رکعت ہیں، اور 2 رکعت بھی جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عشاء کے بعد مزید 4 رکعت عصر سے پہلے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت بھی جائز ہیں، لیکن 4 افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز، ٹھیک ہے۔ نماز اوابین کی زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کیا فرمایا؟ وَنُدُبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ، اب ندب کہہ کر غیر سنت موقدہ کو بتلا رہے ہیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، وَلِعِشَاء، اور عشاء کے بعد، وَبَعْدَهُ، اور عشاء کے بعد بھی جو ہیں غیر موقدہ ہیں، وَالسِّتُّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں، یعنی کہ یہ صلاۃ الاوابین کی بات کر رہے ہیں۔ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ 4 بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ، نفل نہار، نہار دن کو کہتے ہیں، دن کی نفل نماز، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دن کی نفلی نمازوں میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا، اور رات کی نفلوں میں 8 رکعتوں سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا صبح میں آپ کو نفلی نمازیں پڑھنی ہے تو میکسیمم آپ 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں، دو 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 کر کے ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کی نمازیں آپ 8 رکعت بھی ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھے؟ ہر 2 رکعت کے بعد آپ قاعدہ کریں گے، اور 8 رکعتیں آپ ایک ہی سلام سے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح 4 پڑھتے ہیں ویسے 8 پڑھنا ہے، تو یہ میکسیمم کی بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ منیمم تو 2 رکعتوں پر بیٹھا جاتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، میکسیمم رات میں 8 پر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ کریں گے تو مکروہ ہوگا، اور دن میں اگر نفل پڑھیں گے تو 4 سے زیادہ رکعتیں اگر آپ ایک سلام سے پڑھیں گے تو مکروہ ہوگا، نماز ہو جائیں گی لیکن مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات 4 4 رکعت پر سلام پھیرے، اس لیے کہ اس میں تحریمہ دیر تک باقی رہتا ہے، اس میں زیادہ مشقت ہوگی، اس لیے فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ صاحبین رحم اللہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ دن کے وقت 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے، رات کے وقت 2 2 رکعتیں پر سلام پھیرتا جائے، یعنی رات کے وقت 2 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے۔ بعض کے نزدیک امام صاحب کے قول پہ فتویٰ ہے، بعض کے نزدیک صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، یہی روایت کے زیادہ مطابق ہے، اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو ہم عموماً کیسے پڑھتے ہیں کہ دن میں میکسیمم 4 رکعت نوافل پڑھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، رات میں 2 2 کر کے پڑھتے ہیں جیسے تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صاحبین کے قول کے مطابق، ورنہ آپ 4 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کیا؟ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ 4، اور مکروہ ہے زیادتی کرنا 4 پر، بِتَسْلِیمَةٍ،
ایک سلام کے ساتھ، فی نفل النہار، دن کی نفلوں میں، وعلی ثمان لیلا، اور مکروہ ہے 8 رکعتوں سے زیادہ پر سلام پھیرنا رات کی نفل نمازوں میں، والافضل فیہما رباع، اور افضل کیا ہے اس کے اندر، کہتے ہیں کہ رباع یہ افضل ہے فرمایا، 4 4 کرنا یہ زیادہ افضل ہے فرمایا۔ وطول القیام احب من کثرت السجود، اب یہاں مصنف رحمہ اللہ ایک نئے اختلافی مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کثرت رکعات افضل ہے یا لمبا قیام افضل ہے، یعنی ایک شخص جو ہے دو رکعتیں کر کے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اس طرح سے مثلا ایک پارہ پڑھنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی 2 رکعتوں میں پورا ایک پارہ پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے 10 رکعتوں میں دو کر کے جو ہے پورا ایک پارہ پڑھ رہا ہے۔ اب دونوں میں سے افضل کون ہے؟ وہ 2 رکعت جس نے لمبا قیام کیا وہ افضل ہے، یا جو 10 رکعت میں اس نے جو ایک پارہ ختم کیا وہ افضل ہے؟ حالانکہ دونوں نے ایک ایک پارہ ہی پڑھا ہوا ہے۔ تو اس مسئلے کے اوپر آپ بحث کریں گے، تو کہتے ہیں وَطُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ، نفل نمازوں میں لمبا قیام کرنا زیادہ رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے، یعنی جب کہ کسی معین وقت تک نماز پڑھنا چاہے تو اس وقت میں قیام کو لمبا کر کے کم رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ قیام میں کمی کر کے جو ہے مثلا 2 رکعتوں میں قیام کو طویل کر کے اتنا وقت صرف کر دینا اتنی دیر میں 4 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی، آسان مثال دیتا ہوں، 2 منٹ میں یا 2 منٹ میں 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آن این ایوریج سمجھ لیں کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، چلے ایسے سمجھ لیں کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے 5 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی نے کیا کیا، 10 منٹ تک لمبی 2 رکعت کی نماز پڑھی، اور ایک آدمی نے 5 5 منٹ کی 2 رکعتیں نماز پڑھی، یعنی کہ 4 رکعتیں پڑھی اس نے دو کر کے 5 5 منٹ کی۔ تو دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ جس نے جو ہے لمبا قیام کیا، دیر تک کھڑا رہا، اگرچہ کہ اس نے رکعتیں کم پڑھی لیکن اس کا قیام لمبا ہوا، ایکویلنٹ ہو گیا، وہ 4 رکعت کے برابر ہو گیا، 2 رکعتیں پڑھی اس نے لیکن 10 منٹ تک اس کو کھینچا، تو کہتے ہیں کہ جس کا قیام لمبا ہے اس کا جو ہے اس کی نماز افضل ہے، یعنی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہاں جائز ناجائز کی بحث نہیں ہو رہی، بحث چل رہی ہے کہ ثواب کس کو زیادہ ہے، ایک آدمی جو لمبی قرات کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے، یا وہ آدمی جو چھوٹی چھوٹی قراتیں کر کے زیادہ رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو رکعت میں زیادہ ثواب ہے کہ قیام میں زیادہ ثواب ہے، یہ بحث چل رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وَطُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ، لمبا قیام جو ہے زیادہ سجدے کرنے سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیام جب لمبا ہوتا ہے تو آرام کم ہوتا ہے، اور آرام کم ہوتا ہے تو مشقت بڑھتی ہے، جب عبادت میں مشقت بڑھتی ہے تو ثواب بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 2 رکعتیں پڑھیں گا تو بیٹھنے کا وقت زیادہ ملتا ہے تو زیادہ مشقت نہیں ہوتی۔ وَالْقِرَةُ فَرْضٌ فِي رَكَعَتَيْ الْفَرْضِ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ وَلَزِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ۔ چلیے اب یہاں فرما رہے ہیں کہ فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کا کیا حکم ہے۔ وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِي رَكَعَتَيِ الْفَرْضِ، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور اس کا اول کی 2 رکعتوں میں ہونا واجب ہے، یعنی کہ اگر 4 رکعت کی آپ فرض پڑھ رہے ہیں، مثلا عشاء پڑھ رہے ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات آپ کو کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام رکعتوں میں فرض ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ 3 رکعتوں میں فرض ہے۔ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بقراءتی، اور ہر رکعت صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی رکعت قرات کے بغیر نہیں ہوگی، مگر چونکہ 3 رکعت اکثر ہیں اور آسانی کے پیش نظر اکثر کو کل کے مقام کر دیا، اس لحاظ سے مغرب 2 ہی رکعت میں قرات کافی ہو جائے گی۔ امام شافعی کی دلیل بھی یہی حدیث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر قرات کے نماز نہیں ہوتی، اور ہر رکعت نماز ہے، لہٰذا ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہوگا۔ ہر رکعت کے نماز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی
کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، پھر اس نے صرف ایک رکعت پڑھی اور نماز توڑ دی، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو پس اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت بھی کیا ہے، نماز کے درجے میں ہوگی، ورنہ اس کی قسم نہیں توڑتی۔ احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف فرماتے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس میں فقرؤ، اقرؤ امر کا صیغہ ہے، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی وہ ریپیٹیشن کو ڈیمانڈ نہیں کرتا، امر حکم دے رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور وہ کر دیا تو بات پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پس ایک رکعت میں فرضیت قراءت تو عبارت النص سے ثابت ہوگی، اور چونکہ دوسری رکعت من کل وجہ جو ہے رکعت اولا کے مشابہ ہے، اس لیے دلالت النص سے رکعت ثانیہ میں بھی قرات کو واجب کیا گیا۔ تو حاصل کیا ہوا کہ پہلی دو رکعتوں میں آپ قرات کو پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ضمنی سورہ کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو آخری کی دو رکعتیں ہیں وہ پہلی دو رکعتوں سے الگ ہیں چند باتوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، سفر کی وجہ سے، کیونکہ آخر کی دو رکعتیں سفر میں ساقط ہو جاتی ہیں، پہلی دو رکعتیں ساقط نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نمبر دو، اول کی دو رکعتوں میں بالجہر قرات ہوتی ہے، اور آخر کی دو رکعتوں میں بالسر قرات ہوتی ہے، یعنی آہستہ قرات ہوتی ہے۔ نمبر تین، اول کی دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے، جبکہ جو ہے آخر کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ضمنی سورہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو چونکہ اس قدر دونوں رکعتوں میں فرق ہے، پہلی دو رکعتوں میں اور بعد کی دو رکعتوں میں، اس وجہ سے بعد کی رکعتوں پر وہ حکم نہیں لگایا جائے گا جو پہلی دو رکعتوں پر لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی ٹھیک ہے، اب نفل اور وطر میں قرات کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں کیا پتا چلا ہمیں مسئلہ، کہ فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ ضمنی سورہ پڑھیں گے، آخری کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ تو فرض کا حکم ہوا، فرض۔ اب اس کے بعد نفل اور وطر کا کیا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَكُلُّ النَّفْلِ وَالْوِطْرِ، وَكُلُّ النَّفْلِ وَالْوِطْرِ، یعنی نفل کی تمام رکعتوں میں قرات اس لیے واجب ہے کہ نفل کی ہر دو رکعت علیحدہ نماز شمار کی جاتی ہے، چنانچہ پہلے تحریمہ سے دو ہی رکعت واجب ہوں گی، اگرچہ دو رکعت سے زیادہ کی اس نے نیت کیے ہو، کیونکہ ہر دو رکعت ایک علیحدہ نماز کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ لہٰذا مشائخ احناف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری کے لیے کھڑے ہونے پر ثنا پڑے گا، کیونکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا نئی تحریمہ کے مرتبے میں ہے، اور وطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کا پڑھنا واجب، یعنی تیسری رکعت میں بھی مطلقاً قرات فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ صاحبین وطر کے سنت ہونے کے قائل ہیں، لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ سنتوں اور نفلوں سب کو جو ہے الحمد کے بعد دوسری سورت پڑھی جائے گی۔ تو آپ نے فرق سمجھ لیا کہ نفل نماز میں اور فرض نماز میں فرق کیا ہے، کہ نفل نماز میں ہر دو رکعت کے بعد آپ کیا کریں گے، یہ ثنا پڑھیں گے۔ مثلا پہلے میں آپ نے ثنا تو پڑھ لی تھی، لیکن جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو دوبارہ ثنا پڑھیں گے۔ یہ نفل جو 4 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، 4 رکعت نفل جو پڑھیں گے اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے۔ کیوں ایسے کرنا ہے؟ کہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفل نمازیں ہر دو رکعتیں ایک نئی نماز کی طرح شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، وَلَزِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ، کہتے ہیں اوقات مکروہہ میں بھی نفل نماز شروع کرنے سے وہ نفل نماز واجب ہے۔ پہلے تو یاد رکھیں، جب کبھی آپ کوئی نفل نماز شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ شروع ہو جاتی ہے وہ آپ پر واجب ہو جاتی ہے، جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی وہ واجب نہیں تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے ظہر کے بعد کی 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، تو جب تک ابھی اس نے پڑھا نہیں تھا وہ تو نفل تھی، اگر وہ چھوڑ بھی دیتا تو گناہگار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دیا، اس کے بعد نماز توڑ دی اور چلا گیا، اور یہ خیال کرے گا، یہ سوچ رہا ہوگا ارے یہ تو نفل ہے، نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے نا، تو اب ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نفل نماز جیسی آپ نے شروع کر دی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبتلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تو یہاں امر دیا گیا ہے، نہیں منع کیا گیا ہے کہ اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا۔ تو ایک بار نفل شروع کر کے آپ برباد نہیں کر سکتے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ نے نماز توڑی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات فرما رہے وَلَزِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوعِ، کہ نماز نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ عِندَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ، اگرچہ کہ غروب اور طلوع کے وقت آپ نے شروع کیا، حالانکہ یہ مکروہ وقت ہیں، مکروہ وقت میں تو منع ہے نماز نفل پڑھنا، لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم۔ وہ کہتے ہیں وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَأَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ الْأُخْرَيَيْنِ۔ جی، اب ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اگر کسی نے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ یا نوافل کی نیت کی، مثلا ایسے سمجھ لیں کہ عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے پہلی 2 رکعتوں کو قادائے اولا سے پہلے توڑ دیا، یا اول جو 2 رکعتوں میں تشہد بغیر تشہد بیٹھ کر دوسرے 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے 2 رکعتوں کے درمیان میں قاعدہ پورا کرنے سے پہلے توڑ دیا، تو صرف 2 رکعتوں کی قضا کرے گا، 4 کی قضا نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس نے نیت کتنے کی تھی؟ 4 رکعت کی۔ مثلا میں ابھی جو ہے نیت کرتا ہوں، سمجھ لیں کہ میں 4 رکعت جو ہے اشراق کی نماز پڑھوں گا، تو میں نے شروع کی 4 رکعت کی نیت سے، لیکن میں نے جو ہے 1 2 رکعت پڑھ کے نماز توڑ دی، تو اب مجھ پر چونکہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو گئی تھی، اب مجھے اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو میں قضا کتنی کی کروں گا؟ 2 کی کروں گا کہ 4 کی کروں گا؟ تو مصنف فرماتے ہیں 2 کی کریں گے۔ کیوں 2 کی کریں گے؟ کیونکہ ہر 2 رکعتیں ایک نئی نماز کی طرح ہوتی ہیں، لہٰذا اس نے چونکہ 2 رکعتوں میں ہی توڑ دی نماز، تو 2 کی ہی قضا ہوگی، 4 کی قضا نہیں کرے گا، اگر کہ 4 کی نیت اس نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں سے ابھی جو ہے قرأت کے مسائل ہیں، ذرا تھوڑے لمبے ہیں، قرأت کرنا نہیں کرنا اس کے مسائل 16 عشریہ ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔